اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک آمین۔ جی مسلم شریف ہم دیکھ رہے تھے، صحیح مسلم، اور اس میں آج صحیح مسلم کے اندر جو باب ہے کتاب العلم، ٹھیک ہے۔ اب اس کے اندر جو بتایا ہوا ہے وہ کتاب العلم کی تعریف کے لیے یہ آتا ہے کہ حکمہ متکلمین علم کے لغوی معنی یہ تعریف کرتے ہیں کہ کسی چیز کی صورت کا عقل اور عقل میں آنا، اور یہ کہ جاننے والے کے ذہن میں کسی چیز کا منکشف اور روشن ہونا، یہ علم ہے، ٹھیک ہے۔ ملا علی قاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں علم قلب مومن میں اس نور کا نام ہے جو چراغ نبوت سے روشن ہوتا ہے۔ یہ علم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اقوال، افعال، احوال کے جاننے سے حاصل ہوتا ہے۔ پھر دیکھیں علم کی اقسام کتنی ہیں، دو قسمیں، ایک ہے علم کسبی اور ایک ہے علم لدنی۔ علم کسبی وہ علم ہوتا ہے جو کسی بشر کے واسطے سے حاصل ہو، ٹھیک ہے، یعنی کہ کوئی استاد سے حاصل کیا جائے، اور علم لدنی جو کسی بشر و انسان کے واسطے کے بغیر حاصل ہو۔ اس میں علم لدنی کی جو اقسام ہے اور نسبت ہے، اس کے اندر وحی، الہام، القاء، فراست، یہ ساری چیزیں آتی ہیں جو انسان کو کئی دفعہ شرح صدر ہو جاتا ہے، سینہ کھل جاتا ہے حق بات کے لیے، صحیح چیز سمجھ میں وہ انتظار کر رہا تو اللہ کی طرف سے مدد ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں علم لدنی۔ یہ والا علم جو ہے جو بدل الوحی میں ہے، صحیح بخاری میں ہے کہ وحی کا 46واں حصہ آج بھی اس دنیا میں موجود ہے۔ اب جس کو اللہ تعالیٰ دینا چاہیں اس کو مل جاتا ہے، اس کو علم لدنی کہتے ہیں۔ اور پھر ظاہر ہے وہ اللہ کی طرف سے مدد ہوتی ہے۔ کیسے بندے اور بندیوں کو یہ ملتا ہے؟ جن کی تقوی والی زندگی ہوگی، جھوٹ نہیں بولتے ہوں گے، ان کی عبادات ٹھیک ہوں گی، اور ان کے اپنے حقوق العباد جو ہیں اس کے پہ ہر قسم کا مجاہدہ اور آزمائش کو اللہ کی رضا سمجھ کے وہ برداشت کرتے ہیں، تو اللہ ان کو علم سے نواز دیتا ہے۔ اچھا، اب حصول کے اعتبار سے جو علم ہے، اس پہ پہلا ہے علم الیقین، یہ نظر سے حاصل ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جو نظر استدلال سے حاصل ہوتا ہے۔ عین الیقین جو مشاہدے سے حاصل ہوتا ہے، انسان ایکسپیریمنٹ کرتا ہے، اس کو دیکھتا ہے، اور پھر وہ اس کو دیکھنے سے وہ اس کو حاصل ہو جاتا ہے۔ اور تیسرا ہے حق الیقین جو تجربے سے حاصل ہوتا ہے، جیسے قرآن پاک میں ہے لَتَرَوُنَّ الْجَحِیمَ ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَیْنُ الْیقین، البتہ تم جہنم کو دیکھ لو گے، پھر ضرور اسے دیکھو گے، اِنَّهُ لَحَقُّ الْیقین، سورہ حاقہ کی آیت ہے، بے شک وہ سچ اور یقین ہے۔ تو اب یہاں پہ دیکھیں اِنَّ هَذَا لَحْوَ الْحَقُّ الْیقین، سورہ واقعہ کی آیت نمبر 95 ہے کہ بے شک وہ عین سچ اور برحق ہے۔ ان آیات سے یہی اقسام مفہوم میں آتی ہیں۔ دیکھیں ٹھیک ہے نا، یعنی کہ انسان ایک علم الیقین ہوتا ہے، علم حاصل کرتا ہے، اس کو پرکھتا ہے، اور اس کے بعد پھر کیا ہوتا ہے، حق اس کے اندر وہ دیکھتا ہے واقعی اس تعلیمات میں سے یہ رزلٹ نکل رہے ہیں، تو جو تجربے سے اس کو حاصل ہوتا ہے وہ حق الیقین کے لیول پہ آ جاتا ہے۔ اور عین الیقین تو یہ ہے کہ وہ اس کو دیکھ لیتا ہے، کہ ایک کو اس نے نظر سے دیکھا، تجربہ کیا، اور پھر واقعی میں عین الیقین والی بات آ گئی۔ تو اس کے بعد عملی زندگی میں علم کی دو اقسام ہیں، ایک ہے عوام الناس کا علم، عام لوگوں کا علم ہوتا ہے جو، دوسرا ہے خواص یعنی کہ خاص لوگوں کا علم۔ اچھا، عام لوگوں کا جو علم ہے نا، اس کے اندر ارکان اسلام، حدود شریعہ، امر و نہی، قرآن و سنت، واضح مسائل اور احکام کو جاننا، یہ عوام کا علم ہے، اور یہ ان پہ لازم ہے
کہ اتنا علم تو وہ حاصل کرے نا تاکہ زندگی گزارتے ہوئے جائز ناجائز حلال حرام سب ان کو پتہ ہو، اور پھر اپنے متعلقہ شعبے کا علم، مثلا تاجر ہے تو اس کو تجارت کے رولز اینڈ اسلامک رولز اینڈ ریگولیشنز، جیسے کتنے بچے ہیں جو لڑکے لڑکیاں ہیں وہ MBA کرتے ہیں، دنیا کی مینجمنٹ کو سیکھتے ہیں اور پھر مختلف فیلڈز میں کرتے ہیں، مارکیٹنگ میں، اسی طرح سے اجارہ ہے اور زراعت کا علم ہے۔ یہ مسائل جس فیلڈ میں جو ہوگا اس نے اس کو سیکھنا ہے۔ جیسے ہم نے دیکھا تھا جس طرح انسان کے مال کی زکوٰۃ ہے، اسی طرح سے انسان کی جو زراعت ہے اس میں عشر ہے۔ فقہ کی کتابوں میں تفصیلات موجود ہیں۔ خواص کا علم، خاص لوگوں کا علم، اس میں کیا آتا ہے؟ قرآن کریم، حدیث مبارکہ کے تمام فروعی احکام، جو شرعی عبادات، اشارات، اجماع، قیاس، ٹھیک ہے۔ اب یہ ہے کہ یہ علم حاصل کرتے ہیں جو لوگ، وہ باقاعدہ جیسے عالم کا کورس مرد کر رہے ہیں تو وہ باقاعدہ 8 سال کا کورس کرتے ہیں، اگر مفتی بننا ہے تو 2 سال اور لگاتے ہیں، 10 سال دین کو باقاعدہ سیکھتے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ پھر مفتی بن جاتے ہیں۔ اور پھر اس کے اندر جیسے اس زمانے میں جہاز نہیں تھے، نماز پڑھنی ہے ٹریولنگ کے دوران کیسے، تو پھر وہ آج کے دور سے علماء جو ہے اجماع اور قیاس، اس کو بھی قرآن اور حدیث کے ساتھ ساتھ ان چیزوں کو بھی لیتے ہیں اور اس کے اوپر فائنلی فتویٰ جاری ہوتا ہے، جو کہ پھر سب کے لیے اس پہ عمل کرنا ضروری ہوتا ہے۔ تو یہ خاص لوگ جو ہے وہ یہ علم حاصل کرتے ہیں، اور اس علم کی استعداد جن لوگوں میں ہے وہ اس کو علم حاصل کریں، ٹھیک ہے۔ یہ بہت ضروری ہے کہ معاشرے کے کچھ افراد جو ہیں وہ دین کا صحیح طرح سے علم حاصل کریں۔ جیسے آپ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں خالد بن ولید، اللہ تعالیٰ نے جب وہ مسلمان ہوئے ان کے ہاتھوں کتنی فتوحات ہوئی، بے حد فتوحات ہوئی، وہ اپنا کام کر رہے تھے، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے علم کے میدان میں کام کیا۔ 5510 احادیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہوں نے اپنی زندگی وقف کر دی، تو پورے کا پورا وقت اصحاب صفہ کے چبوترے پہ تھا، علم کو حاصل کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بات سنتے تھے، علم حاصل کرتے تھے اور اس کو کتابت کرتے تھے۔ تو سب سے زیادہ حدیث جو صحیح ستہ میں موجود ہے ان کی روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی۔ اس کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی بہت سی حدیث کو، ان سے بھی روایتیں 2226، تو اتنی زیادہ تعداد میں دیکھیں خاتون ہونے کی نسبت سے انہوں نے بھی حدیث پر کام کیا بہت۔ اب یہ جو باب ہے نا، اس میں باب کتاب العلم کے اندر جو ایک باب ہے، اس کو دیکھیں، باب رفع العلم و قبضہ و ظہور جہل والفتن فی الآخر الزمان، ترجمہ، آخر زمانے میں علم کے قبض ہونے اور اٹھ جانے، جہالت اور فتنے کے ظاہر ہونے کے بیان میں۔ ظاہر ہے جو آپ یہ بھی سنتے ہیں کہ قرب قیامت میں قرآن پاک اٹھا لیا جائے گا، تو وہاں یہ نہیں ہے کہ قرآن جو ہے کتاب آسمان پر جا رہی ہے، نو۔ کیا مطلب ہے؟ کہ اس کو ایکسپلین کرنے والے لوگ صداقت سے کام نہیں لیں گے، اپنی مرضی کی جو تشریحات ہیں وہ خود کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے وہ حدیث کی کتاب جو ہے نا، قرآن کی جس کی تفسیر ٹرانسلیشن جو ہے حدیث کی روشنی میں ہے، وہ مسند ہوتی ہے، تو پہلے تو وہی پڑھیں، اس کے بعد تفسیر بالرائے بھی پڑھ سکتے ہیں جو اپنی رائے سے کتاب لکھی جاتی ہے، لیکن شروع کرنے والوں کے لیے احادیث کی روشنی میں جو تفاسیر لکھی ہوتی ہیں، تفسیر معصور، وہی پڑھنی چاہیے۔ حدیث پاک کی طرف آئیں، جو آج ہم نے ایک حدیث پڑھی، پھر اس کو انشاءاللہ ہم دیکھتے ہیں کہ حدثنا محمد بن مسنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن أنس بن مالك قال أحدثكم حديثا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحدثكم أحدا بعد سمعه منه إن من أشراط ساعة أن يرفع العلم ويظهر الجهل ويفشو الزنا ويشرب الخمر
वयज़हबु रिजालु व तबकी निसाउ हत्ता यकूनु ला खमसैन इमरातिन क़ियाम वाहिदुन। तर्जुमे को देखें, अंस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि उन्होंने कहा, क्या मैं तुम्हें ऐसी हदीस न बयान करूं जिसमें मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है और मेरे बाद तुम्हें कोई भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुनी हुई हदीस रवायत नहीं करेगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इल्म का उठ जाना और जहालत का गालिब होना, जना का आम हो जाना, शराब का पिया जाना, मर्दों का कम होना, औरतों का बाकी रहना, यहाँ तक कि 50 औरतों के लिए एक मर्द ही निगरान होगा, क़यामत की अलामात में से। अच्छा, अब ये देखें कि ये वाला वक्त अब आता जा रहा है। आप देखें कि एक घर में आप बाहर सड़कों पे जाएं तो एक जमे गफ़ीर मर्दों का नज़र आता है, ठीक है, लेकिन एक मर्द के साथ घर में रहने वाली ख़वातीन कितनी हैं? मतलब एक वालिद होगा तो 4 बेटियां होंगी, बीवी होगी, 5 लोगों की खुद की देखभाल कर रहा है, ठीक है। इसी तरह से औरतों का तनासुब कुर्बे क़यामत में ज़्यादा हो जाएगा। अच्छा, ये चीज़ आप पता नहीं, मैंने तो महसूस की है, हॉस्पिटल जाएं तो डॉक्टर्स, लेडी डॉक्टर्स ज़्यादा नज़र आती हैं, गायनेकोलॉजिस्ट हो, ईएनटी की हों या कोई और शोबे की हों, तो ख़वातीन ज़्यादा नज़र आती हैं मर्दों के निस्बत। यहाँ तक कि अगर आप फोर्सेस में देख लें, ये भी हदीस पाक है कि फ़ौजों में भी ख़वातीन की भर्ती कुर्बे क़यामत में ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। तो आप आर्मी, एयर फोर्स, नेवी में देखें ख़वातीन काम कर रही हैं। और इल्म की निस्बत से ये है कि अगर आप देखें कि ख़वातीन के नंबर भी ज़्यादा आते हैं, सीरियसली पढ़ती हैं पूरी तवज्जो के साथ मर्दों के निस्बत। मर्दों की ज़ाहिर है अल्लाह ताला ने उनको एक डिसीजन पावर दी हुई है, उनकी जिस्म की साख्त ऐसी है, अल्लाह ने कव्वामून का लफ्ज़ मर्दों के लिए इस्तेमाल किया, ये सारी चीज़ें अपनी जगह हैं, लेकिन ख़वातीन का भी इल्म के हिसाब से हाफिज़ा बड़ा कवी है। इसीलिए आप देख लें कि ऑपरेशंस हो रहे हैं, ख़वातीन कर रही हैं हॉस्पिटल्स में, और बड़ी सेंसिटिव जॉब्स जो होती हैं वो भी लेबॉर्ट्रीज़ हैं या फोर्सेस हैं, उनके अंदर ख़वातीन कर रही हैं। इसका मतलब है कि इल्म वाली हैं, इस्तात है। और कई मर्द ऐसे होते हैं जो ऑपरेशन या खून नहीं देख सकते, वो अपनी फील्ड फ़र्क ले लेते हैं। तो ये कुर्बे क़यामत की निशानियों में से एक है कि औरतें ज़्यादा हो जाएंगी और फिर हर फील्ड में नज़र आएंगी। अच्छा, मना नहीं है, आ जाएं, लेकिन अगर ऐसी फील्ड में आ रही है ना जहाँ मर्द ज़्यादा हैं, तो अपने इज़्ज़त और नामूस की हिफाजत उन्होंने करनी है, ठीक है। ऐसे नहीं है कि फिर जो मर्ज़ी है, क्योंकि अल्लाह ने मर्द की कमाई में बरकत रखी है, औरत की कमाई में बरकत कोई नहीं। आप अपने इर्द गिर्द दाएं बाएं देख लें, जो ख़वातीन ऐसे कर रही हैं कि जी हम घर चलाएंगे, तो जो ज़िम्मेदारी बाज़ दफ़ा मतलब देखने में ये आई कि अल्लाह ने जो ज़िम्मेदारी बच्चियों पे नहीं डाली, वालिदैन डाल देते, नहीं नहीं कमाओ और खाओ, ठीक है। और हम पिछले 4-5 दिन से ये देख रहे हैं कि ख़वातीन की जो ज़िम्मेदारी घर के अंदर है, हिम्मत वाली औरत, वो ये पूरी की पूरी मैनेजमेंट है, होम मैनेजमेंट। तो ये है कि इल्म का हासिल करना बेहद ज़रूरी है, उस इल्म की सही इम्प्लीमेंटेशन होना बहुत ज़रूरी है। तो मना नहीं है, लेकिन इस चीज़ को मद्देनज़र रखें कि जो पढ़ रहे हैं उसका फ़ायदा भी है कि खाली डिग्रियां जमा करने का शौक़ है। हाँ, इस नीयत से भी पढ़ाया जा सकता है, इसमें इससे ऐसे इल्म में इजाफ़ा होता है, बरकत भी होती है पैसे में कि जी मैंने ये इल्म सीखा, मैं दूसरी ख़वातीन तक पहुँचाऊँ तो इल्म फैले, ठीक है। इस नीयत से अगर पढ़ा रही हैं, कोई भी सब्जेक्ट है, न्यूट्रिशन है, डाइटिशन का सब्जेक्ट है, मैथ्स है, फिज़िक्स है, साइंस के सब्जेक्ट्स हैं, कि इस उम्मत की औरतें इल्म वालियाँ बने, तो अब वो जो पैसा तो कमाया जा रहा है उसमें फ़ायदा भी होगा, लेकिन नीयत की दुरुस्तगी की वजह से कितने लोग फ़ायदा उठा लेंगे। ग़ज़वा बदर के बाद देखें, जो कैदी थे उनकी रिहाई के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया था कि 10 लोगों को तालीम जो दे देगा वो कैदी रिहा है। पैसे नहीं मांगे थे, इल्म मांगा था। इल्म की कदर जो है ना, देखिए हज़रत अबू ज़र गफ़ारी से रवायत है कि
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو 100 رکعت نفل پڑھے، ٹھیک ہے، اور وہ ایک باب علم کا سیکھ لے، وہ زیادہ بہتر ہے علم کا ایک باب سیکھنا، ٹھیک ہے۔ کتنی چیزیں ہم نے تو خیر شارٹ کر کے دیکھا، لیکن آپ دیکھیں ہمارا دین مکمل ہے۔ جہاں کہیں گھبراہٹ ہے، جہاں کہیں مشکل پریشانی ہے، یہ جو بعد میں بھی آپ لوگوں کے سوالات آتے ہیں، تو وہ ایک پریشانی کے عالم میں جو سلوشن دین دے رہا ہے اس پر عمل کر کے تو دیکھیں، کسی دن تو کر کے دیکھیں۔ اللہ تعالیٰ نے جب کہا کہ صبر ہے اور مشکل پریشانی میں اللہ کے ذکر میں، صبر میں آپ کی نجات ہے، تو پھر ظاہر ہے ایسے کر کے کسی دن دیکھنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ دوسری بات یہ ہے، دوسری حدیث کی طرف آ جائیں جو کتاب الذکر اور استغفار کے بیان سے لی ہے۔ اس کے اندر جو باب ہے، باب کراہت تمن الموت لی ذر نزل بہ، باب کیا ہے کہ مصیبت آ جانے کی وجہ سے موت کی تمنا کرنے کی کراہت میں۔ اچھا، یہ بھی بہت عورتوں کو شوق ہوتا ہے کہ خودکشی کر لیں، مر جائیں۔ ایک تو وہ ڈرامے دیکھ دیکھ کے بڑا شوق ہے کہ ہمارا دوسرا جنم ہوگا، تو ایسی کوئی بات نہیں ہے، ہم مسلمان ہیں، ہمارا کوئی دوسرا جنم نہیں ہے، ہمارا مرنے کے بعد حساب کتاب ہے، اور اس کے بعد یا جنت ہے یا جہنم ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہار نہیں ماننی چاہیے، نیور سے نیور ٹو یو، اپنے آپ کو کبھی بھی نہیں کہیں کہ میں نہیں، مجھے نہیں۔ خود کو کیوں بتاتے ہیں کہ یہ ہو نہیں سکتا؟ کیا کبھی کیا؟ کوشش کی؟ جب آپ ہم خود ہی سے کہتے ہیں نا کہ ہاں یہ کام کرو بیٹے، ابو کو پتا نہیں، انہوں نے تو کرنا ہی نہیں، بھائی کو بتا دو، نہیں وہ تو سنتا ہی نہیں، تو کہہ کے دیکھا، کہنا چاہیے، اس کے بعد یہ فیصلے کریں۔ اور یہ جو مزاج ہوتا ہے نا کہ بس میں بہت مشکل پریشانی میں ہوں، مر جاؤں، یہ خودکشی کیا مایوسی ہی گناہ ہے، مایوسی ہی گناہ ہے۔ تو کتنی یہ عجیب بات ہے کہ خوش رہنا، پر امید رہنا آیا ہی نہیں، اور مایوس ہونا اور مرنے کا سوچ لے کہ میں خودکشی کر لوں۔ خودکشی از حرام ان اسلام۔ کیوں؟ جینا آنا چاہیے۔ ہم تو وہ مشکلات پریشانیاں دے ہی نہیں رہے جو انبیاء نے اور صحابہ کرام نے دی، نہ اللہ ہم سے وہ مشکلات، وہ پریشانیاں، اس طرح کے مجاہدے ہم سے لے رہا ہے۔ ہم تو زیادہ تر لوگ، آپ دیکھیں زیادہ تر لوگ بڑی عزتوں والی زندگی گزار رہے ہیں۔ حدیث پاک کو دیکھیں، حدثنی زہیر ابن حرب حدثنا اسماعیل یعنی ابن علیۃ عن عبد العزیز عن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتمنین احدکم الموت لذر نزل به فإن كان لابد متمينا فليقل اللهم احيني ما كانت الحیات خیرا لی وتوفنی اذا كانت وفاہ خیر لی۔ ترجمہ، ہاں، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی بھی کسی مصیبت کے آ جانے کی وجہ سے موت کی تمنا اور خواہش نہ کرے، اور اگر اسے ضروری ہی موت کی خواہش کرنا ہو تو کہے، اے اللہ جب تک میرے لیے اس زندگی میں بہتر ہو مجھے زندہ رکھنا، اور جب میرے لیے وفات بہتر ہو مجھے وفات دے دینا۔ اچھا، ایک بات تو میں آپ کو بتاؤں کہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ مرنے کو تو دل کرتا کوئی نہیں، اور مرنے کو جو خواتین اور مرد واقعی میں سوچتے ہیں نا کہ کل ہماری جان نکلے گی، ہم نے قبر میں جانا ہے، حساب کتاب دینا ہے، وہ زندگی کے اندر بڑی ریڈ الرٹ زندگی گزارتے ہیں۔ ریڈ الرٹ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جیسے آپ دیکھیں کہ بالکل ہائی الرٹ، غفلت والی زندگی نہیں ہوتی، نہ ان کی زندگی میں زندگی کو گزارنے کے لیے مزہ اور کھیل تماشا انتہا پر ہوتا ہے کہ دل ہی غافل ہو جائے، نہیں، ایسے نہیں ہوتا۔ یہ دیکھیں، تمنا تو کریں نا، اللہ سے کہیں تو صحیح کہ یا اللہ ہمیں صحیح معنی میں مومن بنا دے، تبھی آئے گا نا۔ کیسے ہو سکتا ہے؟ جو ہم نے شروع میں بھی بات کی تھی کہ دو چیزیں ایسی ہیں جو بن مانگے اللہ نے نہیں دینی، ایک ہدایت اور دوسری اللہ کی محبت۔ اس کے علاوہ اولاد، رزق، عزتیں، سب کچھ خدا دے رہا ہے۔ مسلمانوں کو کیا؟ کافروں کو دے رہا ہے نا؟ لیکن مسلمانوں سے اللہ تعالیٰ نے ہدایت اور
اپنی محبت کا وعدہ کوئی نہیں کیا. اللہ دیکھنا چاہتا ہے کہ کون کتنی چاہتا ہے. اب خود اللہ کو بتائیں. کئی عورتوں کو میں نے دیکھا وہ کہتی ہے یا اللہ ہدایت دے دے, نیکی بھی کر دے, ٹھیک ہے مانگتی ہیں. کئی عورتیں کہتی ہیں کہ یا اللہ ہر صبح ہر شام ہماری ہدایت میں اضافہ فرما دیجیے. اللہ اپنی محبت میں ہر صبح ہر شام اضافہ فرما دیجیے. اور اگر آپ دیکھیں کہ دعاؤں کا جو دعاؤں کی کتابیں آپ پڑھتے ہیں, فجر کے بعد کی دعائیں کب تک کام آتی ہیں؟ وہ آتی ہیں مغرب کے وقت تک. مغرب کے بعد ہمارا مسلمانوں کا نیا دن شروع ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اب نیا دن شروع ہوا تو رات آئے گی نا, دعا مانگ کے سوئے. خیر کی رات ہو, اللہ تعالیٰ صحت تندرستی دے سب کو. اسی لیے کہ دیکھیں کہ جب یہ بات آتی ہے نا کہ دین کو نہیں سمجھیں گے تو چھوٹی چھوٹی پریشانیوں پہ شور مچائیں گے, خود بھی تنگ ہوں گے, اپنے ارد گرد و نواح کے لوگوں کو بھی تنگ کرتے ہیں. انسان بڑا مشکل ہوتا ہے ایسے سٹریس والے اور مایوس اور ہوپلیس قسم کے مزاج والے لوگوں کے ساتھ وقت گزارنا. توبہ 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 توبہ, کہ جینا آیا نہیں, خود بھی مر رہے ہیں, دوسروں کو بھی کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ہی مر جاؤ. بری بات ہے. فضول کا دکھ اپنے اوپر طاری کرنا, مشکلات کو اپنے کہ ہائے اللہ نے میرا ہی گھر دیکھ لیا ہے. بات یہ ہے کہ یہ ساری مشکلات پریشانیاں ختم ہونے والی ہیں. اور جب اسی لیے کہتے ہیں آپ اسلاف کا صحابہ کرام کی زندگیوں کو پڑھیں گے, ایک ایک دن صحابہ کرام جس دن کوئی مشکل نہیں آتی تھی تو کیا کہتے تھے کہ شاید آج اللہ نے نظر ہٹا لی ہے. ٹھیک ہے, اور دنیا والے لوگ کیا کہتے ہیں کہ بس ٹھیک ہے عیش و عشرت ہے, اس کا مطلب ہے اللہ ہم سے راضی ہے. نہیں, اللہ نے نظر ہٹا لی, دنیا میں کہا کہ کھاؤ پیو عیش کرو, آخرت میں حصہ کم ہو گیا. اب جو اس نقطے کو سمجھتے ہیں تو پھر آپ دیکھیں دنیا اور آخرت اتنا لیں جتنا ہضم کر سکتے ہیں, بس جتنا آپ کے لیے کافی ہے. بہت زیادہ آپ دیکھیں ہمارے جمع کرنے کا جو شوق ہے نا, کچن کا بھی سٹور ہوتا ہے, رضائیوں پیٹیوں کا سٹور ہوتا ہے, جمع جمع جمع. جس دن آپ اس کو ہلکا کرتے ہیں, ان کمروں کی, ان الماریوں کی, ان سٹورز کی صفائی کرتے ہیں, ایک طبیعت میں ہلکا پن آپ کو خود محسوس ہوتا ہے. تو ضرورت ہی نہیں ہے. حدیث پاک کا مفہوم ہے ایسے دنیا میں رہو جیسے مسافر ہیں. اور جو لوگ دنیا کی زندگی کی حقیقت سمجھتے ہیں وہ پکے مکان بھی نہیں بناتے, کرائے کے گھروں میں رہتے ہیں کہ جب رہنا ہی نہیں ہے. کیونکہ میں نہیں کہہ رہی, اس میں بہت سی ایسے عوامل ہیں. آج کے دور میں بھی آپ کے پاس اپنا گھر ہے, کشائش ہے. یہ بھی ہمارے دین میں پسندیدہ ہے کہ بچوں کو فقیر حال مت چھوڑو, اگر ہے تو اس کو اولاد پہ استعمال کرو, ہے نا. یہ غلط ہے. میں نے بہت جگہ دیکھا ہے مرد جو ہے نا وہ بیویوں کو بچوں کو نہیں بتاتے ہمارا بینک اکاؤنٹ کیا ہے, کتنے پیسے جمع کیے ہیں, اور بعض دفعہ انفارچونیٹلی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو بیوی اور بچے زکاتیں لے رہے ہوتے ہیں اور ادھر بینک بیلنس بھرے ہوئے ہوتے ہیں. یہ لمحہ فکری ہے کہ کیا ضرورت ہے کہ اتنا چھپا چھپا کے رکھنے کا. قبر میں کتنی اذیت ہے. کون وہ کھاتے کھولے گا کہ تھانہ کچہری جائے گا اور کھلے گا اور پھر وہ وراثت اور پیسہ اپنی ہی اولاد کو ملے. کیوں ایسے کرتے ہیں؟ کئی عورتوں کو ہوتا ہے جمع اتنا چوری کرتی رہتی ہیں خامدوں کے پیسوں میں سے, پرس میں سے. یہ بھی غلط ہے. جب خامن کا موڈ ٹھیک ہو, اس سے پوچھیں کہ جو تم مجھے پیسے دیتے ہو مہینے کے, ہفتے کے, ڈیلی بیسس پہ, کیا اس کا میں نے تمہیں حساب دینا ہے؟ وہ کہے گا نہیں تو جہاں مرضی خرچ کرے. اگر وہ کہہ رہا ہے ہاں دو تو پھر بتائیں اس کو, پھر نہیں آپ خرچ کر سکتے. ٹھیک ہے, ہمیشہ بیٹھ کے ڈسکس کریں. آپ یقین کریں کہ مرد اور بیٹے اور باپ کو سمجھ آئے گی کہ ہاں بچوں کو اس چیز کی ضرورت ہے. جب آپ نیگیٹو سوچ کے اندر خود رہنے کے عادی ہو جاتے ہیں نا, جب ہم لوگ یہ والی اپروچ بناتے ہیں تو پھر ہمارے اندر بدگمانیاں زیادہ ہوتی ہیں. پھر دل کرتا خودکشی کر لیں, ماری جائیں تو جان چھوٹے. حالانکہ مرنے کے بعد جان کوئی نہیں چھٹ رہی, اسپیشلی خودکشی کرنے والوں کی. تو جینا سیکھیں. میرا یہ دل کرتا, بڑا مجھے شوق ہے ڈسپلن کا, ٹائم پہ کلاس ہو, یونیفارم ہو, اٹینڈنس ہو. یہ سب میں نے چھوڑ اس لیے دیا ہے. میرا دل کرتا ہے کہ مسلمان عورتیں جو ہیں نا وہ خوف میں نہیں خوشی میں زندگیاں گزاریں. اپنے گرد انوائرمنٹ میں لوگوں کو دبانا نہیں سیکھیں, ان کو حوصلہ دینا سیکھیں. پھر دیکھیں اس امت کا عروج کتنا شاندار ہے, کتنا شاندار ہے نا.
ایک تو خواتین میں یہ جو جس کو اچھی ریسیپی آتی ہے وہ چھپا لیتی ہے، جس کو سوئنگ کٹنگ آتی ہے وہ سکھانا چھوڑ دیتی ہے، جس کو علم آتا ہے وہ کہتا ہے میری کرسی میں ملیانی میں عالمہ، تو بس اللہ اللہ تو خیر صلاح نہیں۔ دین اسلام وہ دین کی خوبصورتی یہ ہے، ہمارے دین کی علم ہے، دولت ہے، وقت ہے، تقسیم کریں، ڈیوائیڈ کریں۔ پھر یہ اس کو دیکھیں کیسے یہ بڑھے گا، جاگ کیسے لگتی ہے، جاگ سمجھتے ہیں؟ وہ دہی بنانے کے لیے ایک چھوٹا چمچ چاہیے ہوتا ہے دودھ کے اندر، تو بس وہ دہی بن جاتا ہے۔ پھیلائیں، پھیلانے میں برکت ہے، ٹھیک ہے؟ وہ رزق ہے، آپ کا وقت ہے، آپ کا مال ہے۔ یہی تو ایک باریک سا لطیف سا آپ کہہ لیں نقطہ ہے زندگی گزارنے کا، جس پہ شیطان کیا کہتا ہے کہ نہیں، اگر تم نے 100 روپیہ خرچ کیا تو صبح صبح انڈے ڈبل روٹی کیسے آئیں گے؟ کوئی ضرورت نہیں صدقہ کرنے کی، کوئی ضرورت نہیں اللہ کی راہ میں دینے کی، کوئی ضرورت نہیں ہے لال نوٹ کسی غریب کو دینے کی، تمہارا کم ہو جائے گا۔ ہم اس پہ شیئر ہوتے ہیں۔ علم کے اندر آپ دیکھیں، آپ کو اچھی چیز آتی ہے، کوئی بھی چیز ہے، آپ دنیا کی تعلیم دیکھ لیں، میں بچیوں کو کالج یونیورسٹی کی بچیوں کو کہتی ہوں کہ آپ نے نوٹس بنائے بیٹے اس کو شیئر کر لیں۔ ہر بچی نوٹس نہیں بنا سکتی، جب آپ بنائیں گے دوسروں کو دیں گے پھر دیکھیں اللہ آپ کے علم میں اضافہ کر دے گا، ٹھیک ہے؟ ہیلپ کرنی چاہیے، تبھی اس امت کو عروج ملے گا نا۔ اور اگر یہ ہو کہ سر میں مجھے ہو جائے، میرے نمبر زیادہ ہوں، مجھے اچھا بنانا ہے، میرے کھانے کی تعریف ہو، میری ڈریسنگ ایسی، میرا گھر ایسا، میرے بچے، تو میں کے لیے صوفیہ کرام نے کہا ہے کہ یہ تکبر کی نشانی ہے۔ جو مرد اور عورت میں زیادہ کر کے بات کرتا ہے، اس کے مطلب ہے اس کے اندر تکبر کے جراثیم موجود ہیں، ٹھیک ہے؟ اور یہ جو روحانی بیماریاں کل ہم نے دیکھی تھی، اگر اس میں سے کسی بھی چیز کی انڈیکیشن آ رہی ہے، غصے، حسد، بدگمانی کو، اس کو دور کریں، اللہ سے سوری ٹو اللہ، پھر ہی آپ پرسکون زندگی گزار سکتے ہیں۔ آپ یقین کریں پیسہ زیادہ پیسہ کم نہیں ہے، یہ توکل ایسا ہے کہ پھر غریبوں کو خدا نے کیا حدیث پاک ہے 500 سال پہلے جنت میں جائیں گے، ہمارے نبی اپنی امت کے غرباء میں کھڑے ہوں گے، کیا سکون ہے۔ کبھی ان لوگوں میں بیٹھنے کو دل کرتا ہے؟ کبھی ان لوگوں میں آپ کو جو اچھا آتا ہے آپ جا کے تبلیغ کرتے ہیں ان غریب عورتوں میں، ان کو وضو کا بتاتے ہیں، غسل کا بتاتے ہیں، کپڑوں کو اپنے اگر نہیں پہننے دینے کبھی خود جا کے اس کو صحیح طرح سے پیک کر کے دیے۔ ہم تو کیا کرتے، شلوار قمیض کسی کو دینا تھا، کبھی دوپٹہ اپنے پاس رکھ لیا، کبھی شلوار میں سے ہزار بند نکال کے رکھ لیا، دوسرے کے کام آئے گا۔ ہم تو اتنے فقیر ہیں، پورا بھی نہیں دے سکتے دوسرے کو، ٹھیک ہے؟ یہ چیزیں ضرور سوچیں، پھر نہیں خودکشی کرنے کو دل کرے گا، پھر نہیں اتنی مایوسی آتی۔ ایک زندگی ہے، قدر کریں اس زندگی کی، جتنے دن ہمارے پاس ہے۔ ہر دن تو زندگی، ہر دن زندگی آپ یقین جانیں کم ہو رہی ہے، ہر دن زندگی، جو بچہ پیدا ہو رہا ہے اس کی زندگی کا ایک دن کم ہو گیا، ٹھیک ہے؟ بے شک اس نے بڑا، اس نے نوجوان بننا ہے، جوان بننا ہے، بوڑھا ہونا اور پھر جانا، لیکن یہ دین کو اس کی صحیح سمجھ لیں۔ اور آپ یقین کریں جب آپ غربا میں بیٹھیں گے نا، غریب لوگوں میں ان کے پاس بیٹھیں گے، بات سنیں گے، بہت زیادہ توکل انسان کے اندر آتا ہے، اللہ تعالیٰ خود دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس پہ ضرور ٹھنڈے دل سے سوچیں کہ ہم نے آج کے بعد جو ہم نے یہ حدیث پاک سنی ہے، ہم نے اپنے کام والوں کو جو ہمارے ماتحت ہیں ہم نے ان کو تنگ نہیں کرنا۔ مجھے تو اس لیے دکھ ہوتا ہے کہ عورتوں کو نوکر نہیں رکھنا آتا، سو سیڈ۔ ایک جا رہا ہے، دوسرا آ رہا ہے، تیسرا آ رہا ہے، چوتھا آ رہا ہے کہ کام والی، بس غیبتیں کرنے۔ کیوں بھئی؟ آپ دیکھیں تو صحیح ہمارا ویک ایریا کیا ہے، ان کی ضرورت کیا ہے، اس کے لیول کو تو اوپر کرے نا تھوڑا سا، کبھی بھی نہیں چھوڑ کے جاتا۔ جو نوکر ہے آپ اس کی ضروریات کا خیال رکھیں، کیوں چھوڑ کے جائے گا وہ؟ کیوں نہیں کام کرے گا؟ اس کی اجرت کو صحیح متعین کرے نا۔ یہ تھوڑی ہو سکتا ہے کہ دہاڑی آپ نے 1000 روپے کی لگائی اور جاتے وقت آپ اس سے کہہ رہے ہیں 100 روپے کا نوٹ تمہارے لیے کافی ہے، بس جاؤ۔ نہیں، بری بات۔ پسینہ سوکھنے سے پہلے اس کی اجرت اس کو دینی ہے، پھر اللہ سے مانگے اللہ ہمیں ہمیشہ دینے والوں میں رکھیں۔ پھر آپ دیکھیں زندگی گزارنے کا لطف، مزہ کتنا زیادہ ہے، کتنا زیادہ انشراح، دل کا سکون ہے۔ آپ کو رب پیسہ خود دے گا، وہ تو خود کہتا ہے کہ اتنا رزق ہے
میرے خزانوں میں کہ تم ایسے ہی ہے جیسے ایک سوئی آپ نے سمندر میں سے گیلی کر کے نکال لی، تم لوگوں کے پاس بس اتنا ہے۔ تو مزہ تو لے لے، زیادہ کا مزہ تو لے لے، کہ صرف جمع ہی کرتے جانا ہے۔ دیں ان کو، علم بھی دیں، ٹھیک ہے۔ کوشش میری بھی یہ نہیں میں اپنی بات اس لیے کر رہی ہوں، لیکن کوشش میری یہی ہے کہ طبیعت ٹھیک نہیں ہے، لیکن ایک کمٹمنٹ ہے، آپ نے کمٹ کیا ہے کہ آپ کا 13 دن کا کورس ہے یا آپ کی قرآن کلاس ہے، آپ اپنی کمٹمنٹ پوری کریں۔ یہ نبیوں نے اسی طرح سے زندگی گزاری، ایسے نہیں کہ ہاں جی باجی آج یہ ہو گیا تھا، کل چھوٹے بچے ہوتے ہیں اسکولوں کے، ربر نہیں تھا، پینسل امی کے پاس تھی، کاپی گم ہو گئی تھی، ہوم ورک کوئی نہیں کیا۔ نہیں، شعوری زندگیاں گزاریں، شعوری زندگیاں گزاریں، ٹھیک ہے۔ بڑا تھوڑا وقت ہے ہمارے پاس، بہت کم، اور کرونا نے یہ ثابت کر کے دکھا دیا کہ ینگ ڈاکٹرز اور ینگ بچے بچیاں کس طرح زندگی کی بازی ہار گئے 5-6 دنوں میں۔ تو اتنا لمبا ٹائم ہے ہی نہیں، کوئی شوق رکھیں کہ ہماری بہو بیٹیاں ہم دین کی نسبت سے ہمیں سمجھ آئے، خیر خواہ بنے ہم، اور ہمیں حدیث ہم سنیں، سنتوں کو ہم اس پر عمل کریں، ٹھیک ہے، اور قرآن کو پڑھیں، 1 دفعہ پڑھا 2 دفعہ پڑھیں، اور ایز اے اسٹوڈنٹ آپ دنیا سے چلیں۔ اگلا باب جو ہے کتاب القیامت کے بیان میں ہے، اور یہاں پہ جو باب لیا ہے وہ باب صفت القیامت والجنت والنار، یعنی جنت اور جہنم کے احوال کے بیان میں۔ اچھا، ایک چیز جو میں نے اپنی والدہ کی دیکھی تھی، اس سے مجھے بار بار ذہن میں آتا ہے کہ وہ کبھی نا ایسے مزے لے کے نا، جیسے منہ میں کئی عورتوں کو املی کھانے کا شوق ہے، کہیں کو میٹھا کھانے کا شوق ہوتا ہے، وہ منہ میں وہ چیز ڈالتی ہیں، اس کا چسکا مزہ آ رہا ہوتا ہے نا۔ تو ایسے میں نے اپنی والدہ کو 1-2 دفعہ دیکھا، تو میں نے کہا کیا کر رہی ہیں؟ کہتی جنت کے انگور بہت میٹھے ہوں گے۔ تو میں نے کہا ہاں آپ مزے لیتی ہیں؟ کہتی ہیں کہ سبحان اللہ، کیسے اللہ نے کہا، حالانکہ وہ کوئی عالمہ فاضلہ کوئی نہیں تھی، اپنی بزرگوں سے باتیں سنتی تھی، جنت جہنم قرب قیامت، وہی پھر ہمیں بتاتی تھیں۔ ہم تو اللہ نے توفیق دے دی، ان کی دعاؤں کے نتیجے میں باقاعدہ کتابوں کے آگے اللہ نے بٹھایا، بخاری شریف، مسلم، میں تو اوریجنل کتابیں دیکھ کے رونا نکلتا تھا کہ اللہ نے ان کتابوں کے لیے قبول کیا، تو الحمدللہ۔ اور ایک دفعہ میں اپنی بخاری شریف میں میرے نمبر کم آئے، تو میں نے بک لے کے آئی، تو میری دادی اماں اس کو جلد کو پیار کر رہی تھیں، گتے کو نا، کہ یہ ہے بخاری، صحیح بخاری، اچھا انہوں کہندے نے؟ میں کہا جی بی بی جی۔ تو کہتی ہیں کہ نا اچھا یہ میری قسمت میں تھا دیکھنا۔ پھر میں نے زور لگایا، میں نے کہا میری دادی گتے سے پیار کر رہی ہے، کتاب کے گتے کو چوم رہی ہے، تو میں نے تو پڑھا ہے، قال رسول اللہ حدثنا حدثنی، تو کیوں نہ دوبارہ محنت کی جائے، تو الحمدللہ وہ ہو گیا۔ لیکن بات یہ ہے، نیت پھر وہی دیکھیں کہ آپ نمبروں کے لیے پڑھ رہے ہیں کہ واقعی میں چاہتے ہیں کہ اپنے نبی کی نسبت کو مضبوط کریں۔ ٹھیک ہے، ربیع الاول میں دیکھا میلاد ہو رہے ہیں، بہت اچھی نعت خواں خواتین ہیں، ضرور سنیں، لیکن کیسے ہو سکتا ہے آپ نبی کا ذکر نہ کریں، جو ہمارے نبی نے ہمیں تعلیمات دی ہے نا۔ تو اب دیکھیں یہ جنت اور جہنم کی جب بات ہے، تو میں نے اپنی والدہ کو دیکھا تو وہ جنت کا ذکر زیادہ کرتی تھی، وہاں کے کھانوں کا، وہاں کے رہنے کا، دودھ کی شوقین تھی، دودھ کا ذکر بہت ان کو اچھا لگتا تھا کہ دودھ کی نہر ہوگی، جیسے بچے کئی دفعہ کہتے ہیں نا کہ جنت میں چاکلیٹ ہوگی، اگر ان کو بتائیں چاکلیٹ کی نہر ہے ادھر، اور مجھے لگتا ہے کہ اللہ کے ولی بن جائیں چاکلیٹ کے لیے۔ بہرحال دیکھیں شہد، یہ وہ کیا چیزیں جن کا ذکر ہمیں زیادہ مسلمان بنایا ڈرا کے، ٹھیک ہے، کہ جہنم ایسی ہے، خیر وہ بھی ضروری ہے، اسی لیے قرآن پاک میں بشیرم و نذیر کی بات آئی کہ تسلی سے، حوصلے سے ڈرانے والے۔ نذیر کیا ہوتا ہے کہ دنیا میں ڈرانے والے بھی اللہ نے بھیجے، یہ نہ ہو کہ آخرت میں جب جہنم میں لوگ جائیں تو لوگ کہیں کہ یہ کیا، دس از واٹ جہنم، ہمیں تو کسی نے بتایا ہی نہیں تھا یہ نہیں کرو گے تو جہنم میں جانا پڑے گا۔ تو آج آپ دیکھ لیں، انگریز بھی کہتا ہے، کافر بھی کہتے ہیں، ہیل بھی ہے اور ہیون بھی ہے، ان کا بھی ایک تصور تو ہے، ٹھیک ہے۔ تو جنت سے گھما کے لوگوں کو، خواتین میں دین اسلام کی بات کریں، حوصلہ بڑھے گا، ہے نا، مایوسی نکلے گی، یہ خودکشی والے مزاج سے باہر آ جائیں،
ठीक है, बड़ी अच्छी ज़िंदगी और सेहत दी है, इसको सही चैनलाइज करें अपनी एनर्जीज़ को, और उसको फिर यूटिलाइज करें और फिर इसको फैलाएं। फिर देखें रब आपसे कैसे राज़ी होता है। तो यहाँ पे जन्नत और जहन्नुम की जो बात आ रही है, इसको हदीस पाक को देखें। हदसना अहमद इब्न अब्दुल्लाह इब्न यूनसा हदसना फुज़ैल अन इब्न अयाज़ अन मंसूर अन इब्राहीम अन अबैदत सलमानी अन अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु क़ाला जाअ हिब्रुन इला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़क़ाला या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम औ या अबल कासिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल्लाह तआला युमसिकु समावाति यौमुल क़ियामति अला इस्बा वल अनाज़ीना अलस्बिही वल जिबाल व शजरा अला इस्बाई सुम्मा युहज़ो हुन्ना फ़यक़ूलु अनल मलिकु फ़ज़ाद हिका रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तअज्जुबा मिम्मा क़ाला हिब्रुन तस्दीक़न लहु सुम्मा करा। तर्जुमे को देखें। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि एक यहूदी आलिम ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर अर्ज़ किया, ए मोहम्मद, या कहा कि ए अबू कासिम, तो बेशक अल्लाह ताला क़यामत के दिन आसमानों को एक उंगली पर और ज़मीनों को एक उंगली पर, पहाड़ और दरख्तों को एक उंगली पर, पानी और कीचड़ एक उंगली पर और बाकी सारी मखलूक को एक उंगली पर रख लेगा। फिर इन्हें हला कर फरमाएगा, मैं बादशाह हूँ, मैं बादशाह हूँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस यहूदी की बात पर ताज्जुब करते हुए और इसकी तस्दीक करते हुए हंस पड़े। फिर वमा कदरुल्लाह हक़्क़ क़द्रिही तलावत की। उन्होंने अल्लाह की कदर न की जैसे कि उसकी कदर का हक था। क़यामत के दिन सारी ज़मीनें इसकी मुट्ठी में होंगी और आसमान इसके दाएं हाथ में लिपटे हुए होंगे। अल्लाह पाक व बुलंद है इन चीज़ों से जिन्हें वो शरीक ठहराते हैं। पूरे बाब में मुख्तलिफ़ सहाबा कराम से मिलती जुलती अल्फाज की हदीस मौजूद है। बहरहाल ये मुझे ज़रा तफसील में लगी थी, इसलिए अल्लाह अकबर। देखें क्या हशर के मैदान में ना, अब क्योंकि अल्लाह ताला के हाथ पाँव नहीं है, तो मुतशाबे में ये बात आती है कि हम जो सुनते हैं ना कि अल्लाह ताला एक हाथ आसमान पर ऐसे लहराएगा और सारे सितारे सूरज और चीज़ें सिमट जाएंगी, बात ख़त्म, दुनिया ख़त्म। कभी आपने विजुअलाइज किया है इस चीज़ को? कभी खामोशी से बैठे हो ना, जो चीज़ आपको समझ नहीं आती, एक नुक्ता नुस्खा आपको ये बताऊं कि थोड़ी सी तवज्जो के लिए ना आंखें बंद करके पूरा ध्यान बना के उस चीज़ पे गौर किया करें। उस दिन नहीं, 3 घंटे बाद नहीं, 3 दिन बाद नहीं, 3 हफ्ते के अंदर 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 इंशाल्लाह आपको जवाब आएगा। क्यों? क्योंकि ये जो कंसंट्रेशन है ना, ध्यान जो है, जब मैं मदरसा गई और मैंने इसको बाकायदा पढ़ना शुरू किया तो मुझे ये समझ आई कि ध्यान बहुत ज़रूरी है, बेशक थोड़ी देर का हो। अच्छा, इसके बाद फिर वो मैंने एक मॉन्टेसरी का कोर्स किया, उसके अंदर जो पहला प्रैक्टिकल था ना, उसमें वो था वॉकिंग ऑन द लाइन। वो एक सीधी सी लाइन खींच देते हैं और 4.5-5 साल के बच्चे को कहते हैं, बेटे आपने ना दाएं गिरना है ना बाएं गिरना है, सीधा चलना है। तो वो एक पाँव के बाद दूसरा पाँव, फिर दूसरे के बाद वही पाँव आगे पीछे करता रहता है, सीधा चलता है। अच्छा, उससे क्या पता चलता है कि पता चल जाता है कि बच्चों के अंदर जो उनका कंसंट्रेशन स्पैन है कैसा है ना, बहुत कम बच्चों का बहुत अच्छा होता है। बाकी इधर उधर वो लापरवाही में ना इधर गिरे उधर गिरे, बस उनको होता है कि हाँ जी मैंने तो लाइन पूरी कंप्लीट कर ली। ठीक है, ये एक नुक्ता सा था जो मैंने अपनी सीखा। आप ज़रूर इसको इम्प्लीमेंट करके देखें कि आप थोड़ा सा ध्यान बना के जब अल्लाह से दुआ मांगते हैं, अल्लाह से सवाल करते हैं, अपनी बेचैनी परेशानी अल्लाह को ज़िक्र करते हैं, तो अल्लाह शारिक से करीब है। ये मैं आपको बता दूं, वाकई में आपको भी, आपका दिल को भी रब ठंडा कर देगा। वो क्या चाह रहा है? तवज्जो। ठीक है,
अच्छा देखें, एक ये भी है कि जब आप सीरत पढ़ते हैं ना तो आप इंशाल्लाह पढ़ेंगे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब कोई बात करता था ना तो आप पूरी तवज्जो से चेहरा उसकी तरफ करके मुतवज्जे होकर उसकी बात सुनते थे। अच्छा, इसको भी इम्प्लीमेंट करके देखें ज़िंदगी में। आपका कोई काम वाला है, नौकर है, बहू है, सास है, कोई भी रिश्ता है, तवज्जो से आप उसकी बात सुनेंगे ना, उसको वहीं ठंड पड़ जाएगी कि हाँ मैंने जो समझाना चाह रहा था इसको आ गया। ये तो चलते फिर आई वाई शाई होता है ना, इसका असर नहीं होता। ठीक है, तो क़यामत की जो बात आ रही है ना, यहाँ जन्नत और जहन्नुम की बात आ रही है। कल हमने अलामाते क़यामत को मेरा ख्याल है हमने किया था, अगर नहीं तो आप इसको यहाँ देखें कि दज्जाल आपने सुना है कुर्बे क़यामत में आएगा, इमाम मेहदी का ज़हूर होएगा, याजूज माजूज ने आना है, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे, दाबतुल अर्ज़ एक जानवर निकलेगा, और फिर धुआं आएगा जिस धुएं में मुसलमानों के बगल में फोड़ा निकलेगा, मुसलमान ख़त्म हो जाएंगे। अब बाकी जो रह गए काफिर, उनके ऊपर जो है वो क़यामत कायम होगी, और सूरज का मगरिब से जिस दिन निकलेगा और आसमान पर आकर रुक जाएगा और फिर मगरिब में ही गुरूब हो जाएगा, तो यहाँ अब तौबा के दरवाज़े बंद। एक दो वक्त ऐसे होते हैं जब इंसान पर तौबा के दरवाजे बंद हो जाते हैं, जब उसकी निज़ा शुरू होती है, पाँव से जान निकलती है, आपको पता होगा, घुटने में आती है, पेट में आती है, सीने में, और इंसान दुनिया से चला जाता है, बात ख़त्म। तौबा के दरवाजे बंद। और जब सूरज मगरिब से निकलेगा तब भी तौबा के दरवाजे बंद। अब आप सॉरी करें, तौबा करें, वो डोर ही क्लोज हो गया, जो मर्जी कर लें। आज नहीं है ऐसे। आज तो सुबह अगर गलती की है, दोपहर को अल्लाह को माफ़ी मांगे, अपने गुनाहों को मिटाएं, इस्तगफार करें, लोगों में भलाई करें, अपने अंदर आजिज़ी पैदा करें, खैर ख्वाही बने, और फिर आखिरत में दर्जे देखें, क्या शानदार जन्नत में मुकाम मिलेगा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। जन्नत अदन का नहीं पता था, अब आप देखें जब जन्नत अदन का सुना, ये पता है जन्नतुल फिरदौस है, तो 7 जन्नतें अपने अपने दुनिया में अमाल नामे के हिसाब से जन्नत मिलेगी। और जन्नतुल फिरदौस मांगनी चाहिए अल्लाह से। जो चीज़ अल्लाह से मांगते हैं वो अल्लाह को अच्छी लगती है, और आप देखें लोगों से 2 से 3 दफ़ा मांगे, लोगों को अच्छा नहीं लगता। इसको भी आप सोचें, तो मांगिए अल्लाह से, खुल के मांगे, अपने लिए भी और इस उम्मत के लिए भी, है ना। और सूफिया कराम कहते हैं कि जो ख़वातीन और मर्द कहते हैं ना, अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लिल-मुस्लिमीन वल मुस्लिमात वल मोमिनीन वल मोमिनात, 27 दफ़ा जो एक दिन में पढ़ ले, यानी फजर से मगरिब और मगरिब के बाद फिर 27 दफ़ा, अल्लाह ताला उनको मुस्तजाबुद्दावात बना देता है। कौन होते हैं ये लोग? मुस्तजाबुद्दावात का मतलब है कि ऐसे लोग, मर्द औरत जब अल्लाह के आगे हाथ उठाते हैं उनकी दुआएं कबूल होती हैं। हाथ उठने की देर होती है, अल्लाह दुआएं सुन लेता है। ये वो लोग होते हैं जो हर एक के सामने अपनी मुश्किलात परेशानियों का जिक्र नहीं करते। हाय मेरा खावंद ऐसा, सास ऐसी, बच्चे ने ये किया, हाय हाय हाय। सुबह सुबह पैकेज कर लेती हैं 10-11 बजे, 1 घंटा मत मारती हैं अपने रिश्तेदारों का, सारी रोदात सुनानी, आज ये हुआ, आज ये हुआ, ये मैं बेचारी, क्या ज़रूरत है। अल्लाह ने ढके छुपे हुई चीज़ के अंदर ही बरकत रखी हुई है। ये तो वो हो गई जो कुर्बे क़यामत की चीज़ें और निशानियाँ हैं। और सबसे जो हज़रत जब दज्जाल मर जाएगा, याजूज माजूज ख़त्म हो जाएंगे, तो फिर हदीस पाक में गोल्डन एरा की बात आती है, सुनहरी दौर। कौन सा? जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम शादी करेंगे, बच्चे होंगे, कितनी देर रहेंगे वल्लाहु आलम, 7 साल 40 साल हमें नहीं पता, लेकिन एक वक्त उसके बाद क़यामत आएगी। अभी नहीं आ रही क़यामत, ठीक है। अभी तो इन निशानियों में से कोई भी, इमाम मेहदी और दज्जाल और चीज़ें, हाँ अलामात की इंडिकेशंस आ रही है, और उसमें सबसे ज़्यादा फितने हैं, बीमारियां हैं, वो आ रही हैं। तो जब वक्त है तो इसके लिए ज़रूर कोशिश करें कि मैं अपनी औलाद के लिए सही दीन की समझ और अमल, ताकि वो अपनी आने वाली नस्लों में इस फ़िक्र से ज़िंदगियाँ गुजारें। वक्त ज़ाया नहीं करना, ठीक है। तो जन्नत अदन वो जगह जहाँ पे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का दीदार होगा। ये भी मांगा करें अल्लाह से कि अल्लाह हमें, हमारी बहू बेटियों को, बच्चियों को, हमारे मर्दों को, दामादों को, बेटों को, आने वाली नस्लों में लड़कों को जन्नत अदन में एक दूसरे का साथी बनाना, ठीक है।
اب جب آپ ساتھی ہیں تو وہاں پہ اس کا جو نقشہ حدیث میں ہوتا ہے کہ جس طرح دنیا میں کوئی دعوت والا پروگرام ہوتا ہے، کرسیاں لگتی ہیں، کپڑے لباس کھانے پینے، اور وہاں پہ پھر لوگ جا رہے ہوں گے جنت میں جوک در جوک، باقی لوگ پوچھ رہے ہوں گے کہاں جا رہے ہو، کہ ہم جنت عدن میں جا رہے ہیں، اللہ کا دیدار ہونا ہے، اور وہاں اللہ تعالیٰ خود قرآن کی تلاوت سنائیں گے، اور جب اللہ کا دیدار ہوگا تو ایسے حدیث پاک میں آتا ہے، اس کو مسلم نے بھی روایت کیا کہ چہرے پر نا جیسے آندھی آتی ہے تو ایک ڈسٹ سی رہ جاتی ہے نا چہرے پر، تو اللہ کا نور جب آئے گا تو وہ مرد اور عورت ان کے اوپر وہ نور کی تہ بنے گی، اور وہ حسین سے حسین تر ہوتے جائیں گے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اب دیکھیں جنت ہے، جنت عدن نہیں ہے، سب کے لیے نہیں ہے جنت عدن، لیکن جنت سب کے لیے ہے۔ عدن کے اندر وہ لوگ جائیں گے جنہوں نے واقعی میں، جو زاویہ میں اشفاق احمد صاحب فرماتے ہیں نا کہ بڑی دیر میں سوچتا رہا کہ مسلمان میں اور مومن میں کیا فرق ہے، تو ہم پیدا تو مسلمان ہوتے ہیں جو اللہ کو مانتا ہے، لیکن جو اللہ کی مانتا ہے وہ مومن ہے، وہ جنت عدن میں اللہ کا دیدار کرے گا۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، کتنی خوبصورت بات ہے۔ اور یہ جو آیت کا حصہ ہے نا، یہ بہت جگہ قرآن پاک میں آتا ہے، وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ، اور ہم نے صحیح معنی میں اللہ کی قدر ہی نہیں کی جس طرح کے قدر کرنے کا حق تھا اللہ کا۔ جیسے جیسے اللہ کی نشانیوں پہ انسان شکر کرتا ہے نا، پھر رونے نکلتے ہیں، پھر یہ آیت سمجھ آتی کہ واقعی زندگی کے کس کس موڑ پہ آ گئے اور اللہ کی ہم نے قدر ہی نہیں کی۔ کیا حق تھا اس رب کا جس نے ہمارے، آپ دیکھیں ایک جوائنٹ اگر فریز ہو جائے انگلی کا، انگلی موو نہیں کرے گی، 360 جوائنٹس ہیں، اور چاش کے نفل آپ جو 2 پڑھتے ہیں وہ 360 جوڑ جو انسان کی ہڈیوں کے ہیں، اس کی طرف سے اللہ کو شکر ہے، تھینک یو ہے اللہ کو، شکرانے کے طور پہ چاش کے 2 نفل ہیں جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زندگی میں ہمیشہ پڑھے، اور فرمایا کہ اگر میرے والد ابو بکر بھی مجھے منع کریں تو یہ نہیں میں چھوڑوں گی، چاش کے 2 نفل، کہ شکر ہے اللہ کا کہ ہمارا جسم موو کرتا ہے، کوئی جوائنٹ فریز نہیں ہے نا۔ آئی سائٹ کو دیکھیں، آپ کی ہیئرنگ دیکھیں، کھانا کھاتے ہیں ہضم ہو جاتا ہے، اپنی مرضی سے واش روم آتے جاتے ہیں۔ ایک آدمی تھا، اس کا پیشاب رک گیا، واش روم ہاسپٹل گیا، ٹھیک ہو گیا، جب ڈاکٹر نے بل دیا تو رونے شروع ہو گیا، کیوں؟ ڈاکٹر نے کیا کہا، کیا بات ہے، بل زیادہ ہے؟ اس نے کہا نہیں، کہتا ہے آج سے پہلے مجھے احساس ہی نہیں تھا کہ یہ بھی اللہ کی نعمت ہے، کھایا پیا اور اپنی مرضی سے جا کے واش روم میں فارغ ہو گئے، آج پیسے دے کے اتنا علاج کروایا تو قدر آ رہی، یہ بھی نعمت تھی اللہ کی، ہے نا۔ تو یہ جو بات ہے نا، اس میں تو بہت لمبی بات ہو سکتی ہے، وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ، اللہ کی قدر کرنی چاہیے کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، ہم رحمان کے بندے ہیں، ہم نے رب کو راضی کرنا ہے، شیطان کو نہیں ساتھی بنانا، نہ اس کو راضی کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ کتاب القیامہ کے اندر، جنت کے اندر بڑے اچھے اچھے اس میں لباس، موتی، حوریں اور سند یعنی کہ ممبر، نہریں، ایسی خوبصورت جنت ہے کہ آپ مسلم، صحیح مسلم میں جنت کو پڑھنا شروع کریں، مزہ ہی آ جائے گا۔ جس کو پڑھ کے اتنا مزہ آئے، اس میں جا کے کتنا لطف آئے گا، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت میں ایک ساتھی بنائے ایک دوسرے کا، بڑی خوبصورت بات ہے۔ اور یہ کہ یہاں پہ نہ کوئی غم، نہ پریشانی، اور نہ کھانے پینے کی ٹینشن، نہ کسی چیز کی، نہ نماز، نہ وہاں پہ ہے قرآن۔ بعض صحابہ کرام رو پڑے تھے جب جو نماز، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، کبھی تو اللہ کو پوچھیں کہ یا اللہ اس ٹھنڈک میں سے بھی تھوڑا سا عطا کر دے۔ خشوع خضوع والی نمازیں پڑھنے کو دل کرتا ہے، نماز ٹھنڈی آنکھوں کو کیسے لگتی ہے، تھوڑا سا یہ بھی مزہ دے دیں۔ ہم کوشش تو کر رہے ہیں سنتوں پہ عمل کرنے کی، یہ ہماری ٹوٹی پھوٹی کوششیں ہیں، کوئی مزہ اس کا بھی دے دیں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ سبحان اللہ، ہے نا۔ ایسے اللہ سے مانگا کریں۔ تو وہ صحابہ کرام رو پڑے جو شدائی تھے نمازوں کے، وہ صحابہ کرام رو پڑے جو شدائی تھے قرآن کے۔ حضرت عثمان رضی اللہ، بہت زیادہ آپ قرآن پاک کی تلاوت کریں نا صبح شام،
اور ڈوب کے، اور وہی والی بات ہے، توجہ اور دھیان والا لفظ ذہن میں رکھیں، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیارت بھی ہو جاتی ہے، اتنے ان کو وہ عاشق قرآن تھے، ٹھیک ہے۔ تو یہ دھیان کی بات ہے نا کہ آپ نے دنیا میں کیا لینا ہے۔ تو وہ ایک بڑھیا تھی نا، پتہ نہیں، میرا خیال ہے آپ کو یہ واقعہ سنایا کہ نہیں، اس نے میرے خیال میں شروع میں بات ہوئی تھی، تو ایک صحابی نے کہا کہ مجھے مال پیسہ چاہیے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا دعا فرما دیجئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرائے، فرمایا تمہیں تو مانگنا بھی لینا بھی نہیں آیا اللہ سے، تم سے اچھی تو وہ بڑھیا تھی جس نے موسیٰ سے مانگا۔ کیا واقعہ تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم جو تھی وادی طے میں بھٹک گئی، ان کو راستہ نہیں مل رہا تھا، تو کیسے اللہ نے بتایا کہ ایک بڑھیا ہے اس کے پاس جاؤ، کیونکہ حضرت یوسف علیہ السلام کی وصیت تھی کہ ان کا جو میت ہے اس کو وہاں سے نکال کے فلسطین لے جایا جائے، ٹھیک ہے۔ تو وہ ایک کنویں کے نیچے میت تھی، اس بڑھیا کو پتہ تھا، بڑھیا سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ تم میرا اس کا نا مجھے انعام دو گے تو میں تمہیں بتاؤں گی کہ وہ کدھر ہے یوسف کی بیت۔ ان کا پوچھو، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہو تو میں اللہ سے دعا مانگوں گا، تو بڑھیا نے کہا کہ جنت میں مجھے اپنے گھر کے ساتھ والا گھر دینا، ہے نا، کیا اعلیٰ بات ہے، کیا مانگ لیا، جہاں ہمیشہ رہنا ہے، جہاں ہمیشہ رہنا ہے، جہاں موت ہی نہیں ہے، تو جب نبیوں کے درجے اعلیٰ ہیں تو کیا مقام مانگ لیا۔ بہرحال اللہ نے کہا کہ اس کو مل جائے گا، اور وہاں سے پھر کنویں سے حضرت یوسف علیہ السلام کی میت کو نکالا، لے کے گیا، آگے پھر تفصیل موجود ہے کتابوں میں۔ بہرحال کہنے کا مطلب ہے مانگتے وقت بھی دیکھ لیا کریں کہ خالی دنیا ہی مانگ رہے ہیں کہ آخری منزل کی بھی حقیقتیں بھی مانگ رہے ہیں کہ نہیں۔ اچھا چلیں آخری حدیث کو، اب آج کی جو ہے اس کو دیکھیں، کتاب الجنت کے بیان میں سے یہ ہے، یہ انشاءاللہ دیکھیں، جو شرح ہوتی ہے نا یہ ضرور آپ خریدیں۔ جب میں مدرسہ گئی تو میری آنکھیں کھلیں کہ اتنی نایاب کتابیں، حدیث کی کتاب کیا ہوتی، فقہ کیا، اور قرآن اتنے خوبصورت خوبصورت، تو وہ میں نے نا جب گروسری آتی تھی نا، ہر گروسری کے ساتھ پھر میں ایک بک ضرور لیتی تھی۔ تو الحمدللہ اب تو خیر میرے پاس اچھی لائبریری ہے، لیکن یہ کہ شوق تھا، پھر بچوں کے لیے جب بچے چھوٹے تھے ان کو اس میں سے پڑھ کے سنایا، پھر بکس جب گفٹ جب آپ کسی کو کوئی ہدیہ دے رہے ہیں ایک کتاب دیں، اب تو اتنی اچھی اچھی پرنٹنگ میں کتابیں موجود ہیں، اصلاحی کتابیں، نبیوں کے حالات کی اور صحابیات کی اور سیرت کی کتابیں موجود ہیں، یہ پڑھ کے سنایا کریں بچوں کو۔ آنے والے وقت میں میرا بڑا دل چاہتا ہے کہ بہت مضبوط مسلمان بچے اور بچیاں آنے والے وقت میں، یہ آنے والے حالات میں بڑے مضبوط ذہن اور جسم کے مالک ہوں، اور کرے گا انشاءاللہ، مجھے پوری امید ہے۔ اللہ اکبر۔ اچھا جی، ہاں جی، ایک اور حدیث جو ہے نا کتاب الجنت کے بیان میں سے، یہیں سے دیکھ لیتے ہیں۔ حضرت حدثنی عبد اللہ بن جعفر ابن یحییٰ بن خالد حدثنا معن حدثنا مالک وحدثنی ہارون بن سعید العائلی واللفظ له حدیثنا حدثنا عبد اللہ بن وہب اخبرنی مالک بن انس عن صفوان بن سلیم عن عطاء بن یسار عن ابی سعید الخدری ان رضی اللہ تعالیٰ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اہل الجنت یتراؤون اہل الغرف من فوقہم کما تتراؤون الکواکب الدری الغابر من الافق من المشرق او المغرب للتفاضل ما بین قالوا یا رسول اللہ تلک منازل الانبیاء لا یبلغوها غیرہم قال بلی والذی نفس بیدی رجال آمنوا باللہ وصدقوا صدق المسلمین۔ ترجمے کو دیکھیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت والے اپنے اوپر کے بالا خانوں کو اس طرح دیکھیں گے جس طرح تم مشرقی یا مغربی کناروں میں چمکتے ہوئے ستاروں کو دیکھتے ہو۔ تھوڑا سا سوچیں، بالا خانے کیا ہوتے ہیں؟ آپ نے دیکھا جو پرانی بلڈنگز ہوتی ہیں ان کے اندر آرچز بنی ہوئی ہوتی ہیں،
اس वजह से कि जन्नत वालों के दराजात में आपस में तफावत होगा। सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हम ने अर्ज़ किया है अल्लाह के रसूल, क्या वो अम्बिया अलैहिस्सलाम के दर्जात होंगे कि जिन तक उनके अलावा कोई ही नहीं पहुंच सकेगा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कसम है ज़ात की जिसके कब्ज़े कुदरत में मेरी जान है कि इन लोगों को भी वो दर्जात अता किए जाएंगे जो अल्लाह ताला पर ईमान लाए और उसके रसूलों की तस्दीक की। अल्लाह अकबर, कितनी आला बात है ये। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो अब देखें, नीयत के साथ अमल को खूबसूरत बनाने की कोशिश करें। इतनी दिनों से ये कितनी बातें रिपीट भी हो रही है ना, सुन रहे हैं। इसको सुन के जो अच्छी बात लगती है उसको लिखें और उसको उस पर अमल करने की भी कोशिश करें। एक और हदीस पाक है, हदसना अबू उस्मान सईद इब्न अब्दिल जब्बार बसरी हदसना हम्माद इब्न सलमत अन साबित बुनियान अनस इब्न मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु अन्ना रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाला इन्न फिल जन्नति लसूका यअतूनहा कुल्ला जुमअति फतहुब्बा रिहु शमाली फतहसूफी वजूहिहिम व सियाबिहिम फयज़दादु हुस्नन व जमालन फयरजिऊना इला अहलिहिम वक़द ज़दादु हुस्नन व जमालन फ़यक़ूलु लहुम अहलुहुम वल्लाहु लक़द ज़दतुहुम बअदा हुस्ना व जमालन फ़यक़ूलून व अंतुम वल्लाहि लक़द ज़दतुम बअदना हुस्ना व जमालन। तर्जुमे को देखें। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत में एक ऐसा बाज़ार है जिसमें जन्नती लोग हर जुमे को आया करेंगे। फिर शमाली हवा चलाई जाएगी जो कि वहाँ का गर्दो गुबार जो कि मुश्क ज़ाफ़रान की सूरत में होगा जन्नतियों के चेहरों और उनके कपड़ों पर उड़कर डाल देगी, जिससे जन्नतियों के हुस्न जमाल में और इजाफा हो जाएगा। फिर वो अपने अहल की तरफ लौटेंगे और उनके हुस्न जमाल बढ़ चुका होगा। उन्हें इनके अहल कहेंगे, हमारे बाद तो तुम्हारे हुस्न जमाल में और इजाफा हो गया। वो कहेंगे, अल्लाह की कसम, हमारे बाद तुम्हारे हुस्न जमाल में भी और इजाफा हो गया। ये भी जन्नत अदन की ही बात है कि जब इंसान का हुस्न, जो रवायात में आता है कि जन्नतियों की उम्र 33-35 साल के दरमियान की उम्र होगी। ठीक है, यानी कि ये जवान इंसान की एज होती है और फिर बुढ़ापा नहीं आएगा, बीमारी नहीं आएगी। कभी कभी तो दिल करता है कि ये सारी चीज़ें जो है ना, मौत, कब्र और पुलसरात और हशर का मैदान, तो इस पे तो सांस अटकता है, अल्लाह का खौफ आता है कि पता नहीं क्या मामला होना है, और दिल करता है बस किसी तरह से पहुंच जाएं जन्नत में, है ना। उम्मीद है हमें, अल्लाह की रहमत के हम उम्मीदवार हैं। अल्लाह हमें इसी तरह के अमाल करने की हमें तौफीक अता फरमाए जो अल्लाह चाहता है इस उम्मत से, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात हैं, जो उनके हर अमल को सुन्नत कहा गया और उनकी बात हदीस है, जिसको अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने पढ़ने की तौफीक दी। और आप लोगों का फ़ीडबैक मुझे ज़रूर चाहिए होगा कि कैसा लगा। कल हम इंशाल्लाह तिर्मिज़ी की किताब को शुरू करेंगे, उसमें से अहादीस को देखेंगे इंशाल्लाह। दुआओं की दरख्वास्त है, दुआओं में याद रखें और इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लिल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात वल मुमिनीन वल मुमिनात। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।